آدھی کرسیاں خالی ہیں، آدھی کرسیاں بھری ہوئی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بولنے والوں میں سننے کی برداشت کم ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات سب بولنے والے ہیں، تو تھوڑی برداشت پیدا کر لیجئے۔ برداشت کا مسئلہ ہے، کیونکہ بولنے والے سنتے کم ہیں۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ زیادہ عقل مند زیادہ بے وقوف، یہ کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، لیکن موقع کی نزاکت دیکھیے اور وقت کا تقاضا دیکھیے۔ زندگی کو قربانی پر لگانا ہے۔ آپ 2 گھنٹے میں ہار گئے ہیں بیٹھنے سے، کیسے ہوگا؟ اس لیے بہت سے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ بہت ادب کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ زندگی بہت باقی ہے ابھی، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، گھومنے کا خوب موقع آپ کو دے آج کے دن کے علاوہ۔ تو آپ حضرات جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو قریب ہو کر بیٹھیں۔ جو حضرات پیچھے ہیں ان سے تھوڑی زحمت گوارا کر لینے کی گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں تاکہ گفتگو کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، اس وقت جو موضوع ہے وہ ہے فتنہ گوہر شاہی کا۔ 1 گھنٹہ وقت ہے، اگرچہ کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ وقت ہاتھی کے داڑ میں خشخش کے برابر ہے۔ تو بہرحال نہ ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے۔ تو بہت سی باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی تھی، زندگی وفا کرے، پھر کبھی موقع ہو تو وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو باتیں رکھنا ہے وہ بہت غور طلب ہے کہ آدمی جب ضلالت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کس حد تک گر سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے۔ دیکھیے، فتنے کئی قسم کے ہیں، اور ان فتنوں کے کام کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی الگ الگ ہے۔ صبح میں نے کچھ بتایا تھا، ابھی میرے ساتھی مولانا وجیہ الدین قاسمی صاحب نے ایک طریقہ کار آپ کو بتایا ہے۔ کچھ فتنے وہ ہیں جو زمینی محنت کرتے ہیں، انفرادی طور پر ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ قادیانی بھی وہی کرتے ہیں اور یہ شکیل بن حنیف کے لوگ بھی وہی کرتے ہیں۔ اور کچھ فتنے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے داخل ہوئے ہیں۔ یہ فتنے بہت خطرناک ہیں جو سوشل میڈیا کے فتنے ہیں۔ یہ بن بلائے جیب میں آ جاتے ہیں، ہمارے بیڈ روم میں آ جاتے ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں، ہم جاگتے رہتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ عجیب فتنے ہیں۔ جمعیت علماء کے احباب سے گزارش ہے، باہر جو علماء گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کو پیار سے محبت سے ذرا اندر بھیج دیں، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس طرح سے ناقدری نہ کرے، اللہ کا واسطہ ہے، وقت نکالا ہے آپ نے تو کامیاب بھی بنائیں۔ دور دور کھڑے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں بہت سارے احباب۔ جمعیت علماء کے احباب سے گزارش ہے، پیار سے محبت سے سب کو پنڈال میں بھیجیں۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فتنے اس وقت میں امت کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، ان میں ایک تو گوہر شاہی کا فتنہ ہے، ایک جاوید احمد غامدی کا فتنہ ہے، ایک انجینئر علی مرزا کا فتنہ ہے۔ یہ تینوں فتنے سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہیں، اگرچہ کہ ہمارا سارا خالی وقت ماشاءاللہ سے فون پر ہی گزرتا ہے۔ ایک کھلونا مل گیا ہے ہم لوگوں کو وقت ضائع کرنے کے لیے اور اپنے عمر عزیز کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کے لیے۔ تو چاقو بنانے والے نے کسی اور مقصد سے بنایا تھا، لیکن بعض لوگ اس سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی فون کا بھی حال ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے وقت کا ضیاع اس کے اوپر کر رہے ہیں، جس میں بشمول میرے ہماری ساری برادری اس میں مشغول ہے کہ بے مقصد میسجوں کا ٹرانسفر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اسی میں بہت سا وقت ہمارا گزر رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر ایک دنیا کو اپنے خیالات سے متفق کر رہے ہیں، اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی فکر سے ایک دنیا کو وہ متاثر کر رہے ہیں۔ ان میں ایک ہے جاوید احمد غامدی، دوسرا ہے انجینئر علی مرزا، تیسرا ہے یونس الگوہر شاہی۔ فون تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، فون ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ ایک مقصد کو لے کر چل رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کے بھیجے ہوئے میسیجز کو پڑھنا یہ ہم لوگوں نے مقصد بنا لیا ہے۔ خود سے کچھ کرنا یہ ہمارے ارادوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یہ ہے ہمارا حال۔ تو بہرحال دوستو، اس وقت میں وقت بہت ہی کم ہے۔ گوہر شاہی کے تعلق سے کچھ باتیں ابتدا میں رکھنے کی تھی، لیکن اس وقت نہیں ہے وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے جتنا وقت ہے اس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس فتنے کا جو بانی ہے اس کا نام ہے ریاض احمد۔ یہ پڑوسی ملک پاکستان کا رہنے والا تھا، یہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے خود لکھا ہے کہ میری ابتدائی تعلیم میٹرک تک ہوئی ہے۔ میٹرک کا مطلب 10ویں پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے تعلیم ترک کر کے اس نے میکینک کا کام شروع کیا تھا۔ وہ میکینک تھا، موٹر میکینک۔ یہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اس کو شوق تھا روحانیت کو سیکھنے کا، تزکیہ اور تصوف کو سیکھنے کا۔ تو اس تصوف کو، تزکیہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس مراحل کو طے کرنے کے لیے ضرورت تھی کسی اللہ والے کی خدمت میں رہتا۔ تو اس نے لکھا ہے کہ ابتدا میں کچھ لوگوں کے پاس گیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ اپنی تربیت خود کر لوں۔ تو یہ خود ساختہ پیر ہے، کسی سے اس نے تربیت حاصل نہیں کی ہے، یہ خود ساختہ پیر ہے۔
جس علاقے میں یہ رہتا تھا اس کے قریب ایک جنگل تھا، وہ جنگل میں چلے گیا، 3 سال تک وہ اس جنگل میں رہا. اب وہ جنگل کی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہے وہاں کی، کہ جنگل میں اس نے وہاں کے جو حالات لکھے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. 1-2 واقعات بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے گدھا آ رہا تھا. تو بولے میں پریشان ہو گیا، گدھا میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ تو میں ٹھہر گیا تو وہ مجھے دیکھ کے وہ بھی ٹھہر گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے اشارے کرنے لگا. وہ اشارے اس نے کیسا سمجھا پتہ نہیں، شاید الجنس یمیل الی الجنس ہے شاید. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیسے پہچانا. اس نے کہا کہ آنکھوں سے اشارے کیا، اس کے بعد کچھ بولنے بھی لگا. اس کے بعد وہ میرے قریب آتا گیا، میں اس کے قریب ہوتا گیا، آخر میں اس کے اوپر سوار ہو گیا. اس کے بعد وہ گدھا مجھے لے کر اڑا. واقعہ تھوڑا سنجیدہ ہو کر سنیے، میں ہنسنے ہنسانے کا عادی نہیں ہوں، یہ مزاج بھی نہیں ہے. تو اس سمجھیے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں سے ان کی کمر توڑتے ہیں، کیسے کیسے افعال ان سے کراتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے لکھواتے بھی ہیں پھر، تاکہ ان کی ضلالت لوگوں کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے. کہنے لگا کہ میں اس پر سوار ہو گیا، پھر وہ مجھے لے کر اڑا. دراصل واقعے معراج سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا تھا. دور تک سوچیے. جب جھوٹ ہی بولنا تھا تو بڑی بولتا تو اچھا ہوتا تھا، چھوٹی بولا ہے. گدھے کے بجائے کسی اور جانور کا انتخاب کر لیتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، نقل نویس را عقل نہ باشد. نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس بدبخت کو اللہ اتنی عقل دیا نہیں تھا، لہذا اس نے گدھے کو سواری بنا لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ سواری مجھے لے کر پورے پاکستان، میرا شہر وغیرہ گھما کر کے لا کے پھر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کی نحوست ایسی تھی میرے اوپر کہ 10 سال تک میرا حال ایسا تھا کہ نماز روزہ تو دور کی بات ہے، میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. یہ وہ پیر مغاں ہے جس کی آج دنیا تقلید کر رہی ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگل میں جب یہ رہتا تھا تو ایک عورت تھی مستانی بی کے نام سے، وہ بھی دنیا کی دھتکاری ہوئی تھی، یہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. تو اپنی زندگی کی راتیں یہ اس کے ساتھ گزارا کرتا تھا. کتابوں میں، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ناجائز تعلقات کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے. تیسری بات یہ کہ یہ چرس اور گانجے کا عادی آدمی تھا. یہ پیتا تھا اور اس کو اس نے جائز بھی کہا ہے. یہ اس کی مختصر حالات زندگی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس نے جب اعتراف کیا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ میں کسی عربی مدرسے کا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، پیشے سے میکینک ہے. لیکن اب اس شخص کو
کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور آگے چل کر اس نے کیا کیا باتیں کہی ہیں، صرف اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، وقت کم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میری ظاہری تعلیم میٹرک ہے، میں کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کیا، البتہ روحانی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور اس وقت بھی حضور ہی مجھے تعلیم دیتے ہیں۔ کہاں دیتے ہیں؟ اس کی حضور سے کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ یہاں تک اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہر شاہی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک تنظیم قائم کی ہے، انجمن سرفروشان اسلام، انجمن سرفروشان اسلام۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا ہے، اس مشن کو اللہ تعالیٰ اور حضور کی رضا حاصل ہے۔ دوستو، یہ جو بات انہیں کہہ رہا ہے، یہ نبوت اور صاحب نبوت کی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک نبی کہتا ہے کہ اللہ سے میرا رابطہ ہے، اللہ سے میرا تعلق ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب اس نے اپنے مشن کو یہ کہہ کر شروع کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے میں نے شروع کیا ہے۔ اب اس کے بعد سیدھے سیدھے میں ساری چیزوں کو درمیان کی جو بہت ضروری تھی بتانا، لیکن وہ چھوڑ دیتا ہوں وقت کی وجہ سے، سیدھے سیدھے میں عقائد پر آ جاتا ہوں کہ کیا عقائد اس وقت میں اس گروہ کے ذریعے سے عوام الناس میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی یہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے نہیں بلکہ 40 پارے قرآن مجید کے ہیں۔ قرآن مجید کے 30 پارے نہیں ہیں، 40 پارے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو روافظ کہتے ہیں، لیکن 10 پاروں میں روافظ کے پاس کچھ اور لکھا ہوا ہے، گوہر شاہی کے پاس کچھ الگ لکھا ہوا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کے ماننے والے یونس گوہر شاہی کا کہنا یہ ہے کہ 30 پارے عوام الناس کے لیے ہیں، 10 پارے خواص کے لیے ہیں۔ 30 پارے میں جو احکامات ہیں یہ خواص ان احکامات کے پابند نہیں ہیں، اور 10 پاروں میں جو لکھا ہوا ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ کبھی پڑھا ہے کہیں پر قرآن مجید کی کسی تفسیر میں یا پھر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ ہے؟ لیکن ان کا کہنا یہی ہے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے،
اہل طریقت پر شریعت کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اہل طریقت پر اہل شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. مثال دے کر وہ لوگ کہتے ہیں جیسے امریکہ کا قانون یہاں نہیں چلتا، یہاں کا قانون وہاں لاگو نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی طریقت کا قانون اہل شریعت پر نہیں ہے، اہل شریعت کا قانون اہل طریقت پر نہیں ہے. لہذا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو بات کہیں گے وہ ان 10 پاروں سے بتائیں گے. وہ 10 پارے کہاں ہیں؟ دل میں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں کہیں پر. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں، یہ نہ چھپے ہوئے ہیں نہ دکھے ہوئے لکھے ہوئے ہیں. اور یہ 10 پارے خواص کے لیے ہیں. یہ بات 10 پاروں والی یا تو روافظ کہتے ہیں یا یہ گوہر شاہی کے ماننے والے کہتے ہیں، باقی کوئی نہیں کہتے. روافظ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 پارے جس کو سنیوں نے چرا لیے وہ مہدی لے کر آئیں گے، ان کے پاس موجود ہے. بولے وہ 10 پاروں میں کیا ہے؟ بولے وہ اہل بیت کے فضائل ہیں، سنیوں نے اسے چرا لیے. یہ روافظ کہتے ہیں. بلکہ ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ موجودہ جو قرآن ہے، اگرچہ کہ بہت سے شیعہ حضرات انکار کرتے ہیں اس بات سے، لیکن کتابوں میں لکھی ہوئی بات حقیقت ہوتی ہے. ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے شراب خور خلفاء کے لیے بدل دی گئی ہوئی قرآن. یہ بات تو وہاں لکھی ہوئی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 10 پارے اس کے اندر فضائل اہل بیت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 10 پارے ہیں اس میں احکامات ہیں اور یہ خواص کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے. لہذا انہوں نے شریعت سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا اور یہ کہا کہ یہ 30 پاروں میں جو کچھ ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. نہ یہ مکلف ہیں نہ ان کے راستے پر چلنے والے اس کے مکلف ہیں. ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ان کے مکلف ہیں، کوئی مکلف نہیں ہے. یہ صرف 10 پاروں پر چلنے والے ہیں. یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر. اور اس نے ریاض احمد گوہر شاہی نے انجمن سرفروشان اسلام جب قائم کیا تھا تو اس کا لوگو جو اس نے رکھا تھا وہ دل رکھا تھا. اور یہ لوگ جو بات کریں گے وہ دل کے تعلق سے کریں گے. نہ نماز کی بات کریں گے، نہ روزے کی بات کریں گے، دل کی بات کریں گے. دل کی ٹک 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 لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. تو بہرحال اس وقت چند عقائد جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 30 پاروں سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے، تو وہ 30 پارے کے بارے میں کہتا ہے، کہنے لگے بہت دور ہے، بس نمازیں پڑھے روزہ رکھیں اس کا دیدار بڑا مشکل ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 30 پارے کہہ رہے ہیں. 10 پاروں سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے، تو وہ 10 پارے کہنے لگے اللہ اسی دنیا میں گھومتا رہتا ہے، کبھی خواجہ کے روپ میں کبھی داتا کے روپ میں. اللہ کیا کس کے روپ میں گھوم رہا ہے؟ کبھی خواجہ کے روپ میں گھوم رہا ہے، کبھی داتا گنج بخش. ایک بزرگ ہیں کوئی
ان کے روپ میں گویا اولیاء کو اس نے اللہ بنا دیا ہے. یہ 10 پاروں کی بات ہے. دوسری بات، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس دل میں خدا کی محبت ہے وہ خواہ کسی مذہب سے ہو یا نہ ہو، وہ کسی مذہب کو مانتا ہو یا مذہب کو نہیں مانتا ہو، لیکن اس کے دل میں خدا کی محبت ہے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. ان کے نزدیک مذہب کی کوئی خیر نہیں ہے، صرف دل میں اللہ کی محبت ہونا کافی ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات کی طرف آئیے. تیسری بات یہ ہے 10 پارے سے پوچھا گیا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، تو 30 پاروں سے پوچھا گیا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، کہا کہ گنہگار ہوں گے. 10 پاروں سے پوچھا گیا کہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا، تو 10 پارے کہتے ہیں کہ پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. بولے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب وہ تجھے یاد آئے تو بس اسی کو دیکھ لینا. کہاں نظر آئے گا؟ بولے ولیوں کے روپ میں نظر آئے گا. دوستو غور کرو کون سا دین سکھا رہے ہیں یہ لوگ. تیس پارے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کھائے گا پیے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. 10 پارے کہتے ہیں کھاتے رہے پیتے رہے روزہ نہیں ٹوٹے گا تیرا. کیا یہ حضرات اولیاء کو بدنام نہیں کر رہا ہے؟ جن اولیاء کا اس نے نام لیا ہے انہوں نے تو زندگی میں کبھی خلاف سنت وضو تک نہیں کیا ہے، اور ان اولیاء کو یہ بدنام کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ اولیاء کیا ایسا روزہ رکھتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ حسن بصری، جنید بغدادی، علامہ شبلی، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایسا روزہ رکھتے تھے جیسا یہ بیان کر رہا ہے؟ حج کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ حج کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ بولے کعبے کو تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور وہ بھی مٹی اور گارے سے بنایا ہے. مٹی اور گارے سے بنا ہوا ہے کعبہ. بولے تیرے دل کو تو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، تو کعبہ جائے گا؟ تو کعبہ جائے گا؟ کہتا ہے کہ تو کعبے کا طواف نہیں کرے گا بلکہ کعبے کو تیرا طواف کرنا چاہیے. تیس پارے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ذکر میں وقت کو ضائع نہ کر، ذکر میں وقت کو ضائع نہ کر. جب ذکر کرنے کو دل چاہے تو رب کو ہی دیکھ لے. ان کے نزدیک اللہ کا دیدار شرط ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا دیدار ممکن ہے؟
یہ چند موٹے موٹے عقائد میں نے ریاض احمد گوہر شاہی کے بتائے ہیں آپ کو. 15 منٹ باقی ہیں. یہ ریاض احمد گوہر شاہی کے عقائد ہیں. اب اس میں 2 گروہ ہیں ان کے. ایک گروہ ہے انجمن سرفروشان اسلام کا جو ریاض احمد گوہر شاہی کا قائم کیا ہوا ہے، اور دوسرا نمائندہ اس وقت پوری دنیا میں جو اس تحریک کو لے کر چل رہا ہے وہ یونس گوہر شاہی ہے، جو الرا یوٹیوب چینل چلاتا ہے. یہ لندن میں رہتا ہے اور یہ دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اب یونس گوہر شاہی گرو سے بھی بہت آگے نکل گیا ہے. صبح میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جانب سے کی گئی توہینات کو بتایا تھا. اب آپ یونس گوہر شاہی کی باتیں سنیں. یونس گوہر شاہی کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ریاض احمد گوہر شاہی نے 2001 میں مرا ہے. ریاض احمد گوہر شاہی کوئی بہت پرانا آدمی نہیں ہے. 1941 میں پیدا ہوا یہ اور 2001 میں مرا تھا. بہت پرانا فتنہ نہیں ہے یہ، بالکل نیا نیا ہے. ریاض احمد گوہر شاہی کو مرے ہوئے 21 سال ہوئے ہیں. یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ سرکار گوہر شاہی کہتے ہیں وہ لوگ، سرکار گوہر شاہی. یہ یونس گوہر شاہی کا کہنا یہ ہے کہ یہ سرکار گوہر شاہی صرف ولی نہیں تھے، یہ مہدی بھی تھے، یہ عیسیٰ بھی تھے، اور بہت سی چیزیں تھے. وقت نہیں ہے بتانے کے لیے میرے پاس. جو اصل جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار گوہر شاہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے عرش پر لے گئے. خواب کی بات نہیں کر رہا وہ، خواب کی بات نہیں ہے، یہ ظاہر کی بات ہے. خواب کہتا تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے، بہت سی چیزیں ممکنات میں سے بھی ہے. ہم بھی کئی مرتبہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے تو سمجھتے چلو ٹھیک ہے بھائی میں بھی بناؤں گا، کیونکہ خواب میں یہ چیزیں ممکنات میں سے ہیں.
تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یونس گوہر شاہی جسے آج ہمارے ملک میں بھی، ملک کے باہر بھی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار گوہر شاہی میرا ہاتھ پکڑ کر عرش پر لے گئے اور مجھے یہ کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئے، کہیں چلے گئے تھے۔ میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب آئیں گے تب آئیں گے، لیکن آئے نہیں۔ البتہ میرے سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، بہت متکبرانہ چال چلتے ہوئے، اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ تو وہ مجھے لے کر ایک طرف گیا تو دیکھا کہ عرش پر ریاض احمد گوہر شاہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سرکار گوہر شاہی کو دیکھا تو میں قدموں میں سر رکھ دیا، بوسہ دیا۔ تو اس کے بعد وہ جو شخص بڑی متکبرانہ چال چلتے ہوئے میرے ساتھ آ رہا تھا، اس نے بھی سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ وہی تھا جس نے زبور نازل کی، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، قرآن نازل کیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسے اللہ بھی بولنا گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے اللہ کو اس نام سے مخاطب کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ یونس، تیرا جو پیر ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ نہ خدا کی ذات بچی، نہ نبی کی ذات بچی۔ کیا انسانوں سے اس بات کی توقع رکھی جائے؟ اس کے بعد یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ تیرا جو پیر ہے وہ میرا بھی پیر ہے۔ لہذا اس کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی، کھل گئی کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، رب کا بھی کوئی رب ہوگا۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی، کھل گئی کہ سرکار